ایک چینی داستان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشی اور رضا کی زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ موت نے آ کر اس کے بیٹے کی جان لے لی۔ خاتون اپنے بیٹے کی موت پر بہت افسردہ ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ گاؤں کے ایک حکیم کے پاس چلی گئی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی ایسی ترکیب بتائے جس سے وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ زندگی میں واپس لا سکے، چاہے وہ ترکیب کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حکیم نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم ہو گیا، پھر کہا، تم مجھ سے ترکیب مانگ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، ایک رائی کا دانہ لے آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گھر سے ہو جہاں کبھی بھی غم نہ آیا ہو۔ خاتون نے پورے گاؤں کے گھروں کا چکر لگانا شروع کیا تاکہ وہ مطلوبہ چیز یعنی رائی کا دانہ حاصل کر سکے جو کسی ایسے گھر سے ہو جہاں کبھی بھی غم نہ آیا ہو۔ ایک دن خاتون نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک جوان عورت نے دروازہ کھولا۔ خاتون نے عورت سے پوچھا، کیا اس گھر نے کبھی غم دیکھا ہے؟ عورت نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا میرا گھر کبھی غم کے سوا کچھ جانتا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ اس کا شوہر 1 سال پہلے فوت ہو گیا اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہے۔ انہیں پالنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے گھر کے سامان بیچنے کے، جس میں بھی اب کچھ زیادہ باقی نہیں رہا۔ خاتون بہت متاثر ہوئی اور اس کا دکھ مارنے کی کوشش کی۔ آخر میں دونوں دوست بن گئیں اور خاتون نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ملنے آئے گی، کیونکہ اس عورت نے بہت دنوں بعد کسی سے اپنے دل کی بات کی تھی۔ غروب آفتاب سے پہلے خاتون نے ایک اور گھر کا دورہ کیا، لیکن یہاں بھی وہ مایوس ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر شدید بیمار ہے اور بچوں کے لیے کافی عرصے سے کھانا نہیں ہے۔ خاتون نے سوچا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ بازار گئی اور اپنی ساری جمع پونجی سے کھانا، دالیں، آٹا اور تیل خرید لیا۔ وہ واپس آئی اور اس عورت کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کی کہ بچوں کو کھانا کھلایا۔ صبح ہوتے ہی خاتون نے دوبارہ رائی کے دانے کی تلاش شروع کی، لیکن بدقسمتی سے اسے کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس نے کبھی غم نہیں دیکھا ہو۔ اپنی نرم دلی کی وجہ سے وہ ہر گھر کی مدد کرنے لگی اور بستی کے ہر گھر کی دوست بن گئی، یہاں تک کہ وہ یہ بھول گئی کہ وہ اصل میں رائی کے دانے کی تلاش میں نکلی تھی۔ خاتون دوسروں کے مسائل اور جذبات میں اتنی گم ہو گئی کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ حکیم نے اسے غم دور کرنے کی بہترین ترکیب دے دی تھی، چاہے اسے رائی کا دانہ نہ ملا ہو۔ دراصل اس نے پہلی مرتبہ جب کسی گھر میں قدم رکھا تو جادوئی ترکیب حاصل کر لی تھی۔ خوشی مناؤ خوشیوں کے ساتھ اور رونا رونے والوں کے ساتھ۔ یہ صرف ایک معاشرتی ترکیب نہیں بلکہ ایک دعوت ہے کہ ہر شخص اپنی خود غرضی اور دنیا سے نکل کر دوسروں کے ساتھ شریک ہو، جو اس کی خوشی کو بڑھاتی ہے اور غم میں تسلی دیتی ہے۔ اس شرکت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو اپنی خود غرضی سے باہر نکالتی ہے اور آپ کو ایک شخصیت بناتی ہے، بلکہ یہ آپ کو پہلے سے زیادہ خوش انسان بناتی ہے۔ کیسی لگی گائز آپ کو سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔